اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس گفتگو میں، اس نشست میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو، دوستوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اس پیغام کے ساتھ ساتھ چند مسائل ہیں جن کا حل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم پیش کریں گے۔ تو جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، اسلامی ممالک میں دو قسم کے خوف پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو بد امنی کا خوف پھیلایا جا رہا ہے، اور ایک بھوک کا خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ مسلمان اگر میری بندگی پر لگ جائیں گے، میری عبادت میں مصروف ہو جائیں گے، تو پھر میں ان کی بھوک میں مٹا دوں گا، ان کے خوف کو ختم کر کے ان کو امن مرحمت فرما دوں گا۔ ایک تو مشکل قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں معاشی طور پر، حالانکہ معیشت کا اللہ کا جو مسلمان کے ساتھ وعدہ ہے، جو صحیح معنی میں مسلمان ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیں کہ مسلمان کے لیے معیشت کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، معاشی مسائل کوئی مسائل نہیں رہے۔ مسلمان کا اللہ پر توکل ہوتا تھا، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہوتا تھا۔ ان موجودہ حالات میں جبکہ ہم گھبرا کر بیٹھ جائیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے، یعنی بیٹھ کر سوچ وچار میں لگ جائیں، اور مایوسی کسی کیفیت ہم اپنے اوپر سوار کر لیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے یہ جو نت نئے پیش آنے والے واقعات ہیں، خودکشی اور اپنے بچوں کے قتل جیسے گھنونے واقعات پیش آ رہے ہیں، اصل وجہ اس کی یہ معاشی حالات جو خراب ہیں یہ نہیں ہیں، معاشی پریشانیاں نہیں ہیں، اصل اس کی وجہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات کی پہچان نہیں ہے، پروردگار عالم کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہے، تو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو احادیث پاک میں جو وعیدیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اس پر، یعنی جو خودکشی کرتے ہیں، جو سزائیں احادیث پاک میں بتلائی گئی ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جس عذاب میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے اوپر موت کو واقع کیا ہے، وہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا جہنم میں بھی، وہ مسلسل اس کے ساتھ ہے۔ کسی نے گرا کر مارا ہے، کسی نے گولی لگائی ہے، کسی نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا ہے، تو وہ اس عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہے گا۔ ایک تو یہ حدیث پاک میں جو وعید حضور نے ارشاد فرمایا ان کو سامنے رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے اپنے حوصلے کو بلند کرنا چاہیے۔ اتنی کم حوصلہ اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے جس قدر کہ ہم ہو چکے ہیں، ہماری ہمت جواب دے چکی ہے۔ کیوں؟ آپ حوصلہ رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں، جو جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں، ایک راستہ نہیں ہے۔ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جس چیز کی کوشش کی اس کو پا لیا۔
برائی کے راستے پر اگر کوئی چل پڑتا ہے تو اس کے لیے برائی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اچھائی کے راستے پر چلے گا، جائز حلال ذرائع اور وسائل اپنے لیے تلاش کرے گا، میں اس کے لیے رزق کو آسان کر دوں گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ مسلمان جب رات کو اٹھ کر سوچتا ہے کہ صبح کو میرے بچوں کی روزی کا کیا بنے گا، اللہ پاک دن کو اس کے لیے کام آسان فرما دے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مسلمان ہے اور جو کافر، ان کے لیے اللہ نے الگ الگ رزق طے فرمائے ہیں۔ نیکوکار کے لیے الگ روزی کا وعدہ ہے اور بد کردار کے لیے الگ قسم کی روزی کا وعدہ ہے۔ جو مومن ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور جو بد کردار ہیں ان کے لیے الگ اعلان فرمایا ہے کہ رزق تو میں پروردگار نے دینا ہے، لیکن وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کو گمان ہوگا، جہاں سے اس کا خیال ہوگا، اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ دکان سے، ملازمت سے، زراعت سے، تجارت سے، کھیتی باڑی، کاشتکاری، یعنی جو جو صنعت ہے، کوئی اپنا فن ہے اس کا، جہاں سے اس کا خیال ہے وہاں سے روزی آئے گی۔ لیکن نیکوکار کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کروں گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو بہرحال مسلمان کو ہمت نہ ہارنی چاہیے، جو بھی اس کے لیے محنت کرے گا اللہ پاک اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ دوسرے پارٹ میں ہم دوسری گفتگو کا اظہار کرتے ہیں، وہ جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اس قسم کے حالات جو سنگین مسلمان کے معاشرے میں جو حیا سوز چیزیں ہیں، ہم ان کا اظہار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ اظہار کرتے ہیں اس کا۔